میں سلمہ سے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک نہیں آیا مجھ سے ملاقات کے لیے، تو تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں حسین کہیں سے کھیلتے ہوئے آ گئے، تو سلمہ کے روکتے روکتے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز آئی۔ سلمہ اندر گئیں تو آپ نے دیکھا تو آپ نے حسین کو یوں چمٹایا ہوا سینے سے اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے آنسو پانی کی طرح بہ رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ جو ابھی فرشتہ آیا ہے مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ہی ذبح کر دے گی۔ اور پھر آپ نے وہ مٹی دکھائی گا، دیکھو سلمہ اس مٹی میں میرے بچے کا خون گرے گا۔ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ باہر کھڑا۔ موت بھی پوچھ کے آنی چاہیے، موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے۔ آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام کیا ہے، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ طارق جمیل نو کہیں پوچھنا ہے، وکیل صاحب نو کہیں پوچھنا ہے، تے بادشاہاں نو کسے نہیں پوچھا، سنتوں نو کہیں پوچھنا ہے۔ ہاں لیکن یہ وہ دربار ہے جہاں کہا جا رہا ہے پوچھ کے جانا ہے، بغیر پوچھے نہیں جانا۔ اور یا رسول اللہ آپ واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا ہے رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ اور آنا چاہیں تو لے آؤ۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میں چلتا ہوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کہ جی نکالوں گا، میں تو حکم کو غلام۔ آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، یہ بات بتانا چاہتا تھا جس پر بہت سی باتیں بیچ میں شامل ہوتی۔ آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، ایو مرنا تو ہے، اس میں تو انکار نہیں۔ اللہ سے ایسی موت مانگیں کہ اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو۔ اب لوگ تو روزانہ مجرم دیکھتے ہو پکڑے جا رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں، کیا قید ہے چند سال، کیا قید ہے پھانسی پہ لٹکا دو۔ اس دن کی ہتھ کڑی بڑی خوفناک ہے، آپ لوگ ہتھ کڑیاں لگتی دیکھتے ہو، میں آپ کو آخرت کی ہتھ کڑی بتاتا ہوں۔ جب کسی کے بارے میں اعلان ہوگا کہ یہ بازی ہار گیا ہے، اللہ فرمائیں گے پکڑو، خذوہ فغلوہ، قرآن خذوہ فغلوہ۔ آپ کے ہائی کورٹ میں روزانہ ایسے لوگ آتے ہیں، یہاں ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں سے ہتھ کڑی نہیں ڈالیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یوں کریں گے، اس کا سارا جبڑا نکل کے وہ چلا جائے گا اور وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گرے گا، کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے؟ تو عورتوں کے منہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، ایسے کلابازیاں کھاتی جائیں گی اور کھڑے ہو کر کہیں گے رحم کرو رحم کرو۔ تو کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ خوفناک عدالت ہے۔ جو اس دن کامیاب ہو گیا اس کے بھی وارے نیارے، جو ہلاک ہو گیا اس کی بھی تباہی کی حد کوئی نہیں ہے۔ ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ اللہ دیکھ کے خوش ہو، مجرم پکڑا ہوا واپس نہ جائے، مسافر گھر لوٹ رہا، یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ ہائے 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 ہائے، یہ بات اب کہنے لگا ہوں۔ اچھا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ ابھی تو حسن حسین کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں، نیزوں پہ چڑھتا دیکھ رہے ہیں، ان کا کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد میرے حسن کا کیا ہوگا، میرے حسین کا کیا؟ ہر کوئی اپنی، اور میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو ایک بہن میری لاہور بیٹھی تھی، ایک فیصل آباد بیٹھی تھی، اچانک ہارٹ اٹیک، سانوں کیا پتہ ہے؟
تو ان کے آخر او میریاں دھیاں تو ملا چھڑو، او میریاں دھیاں تو ملا چھڑو، یہ حسرت میرا باپ لے کے چل، او میریاں دھیاں تو ملا چھڑو۔ ہر ماں باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ تیمور جیسا درندہ صفت انسان چائنا کو فتح کرنے کے کرتے کرتے اترار پہنچا، موت نے پکڑا۔ آخری تمنا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، بیٹا اس کا وہ اصفہان میں تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ کھوپڑیوں کے مینار کھڑا کرنے والا بھی موت پہ کہہ رہا ہے کوئی میرا پتر ہی ملا دیندا، اور میں گواہ ہوں، میرے باپ کہہ رہا ہے او میریاں دھیاں تو ملاؤ، میں نے میریاں دھیاں تو ملاؤ۔ اب کون ملاتا؟ اچانک ہارٹ اٹیک، اچانک موت کون بلاتا؟ لیکن میرے نبی نے کہا میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ اور یہ سوال صحابہ کے لیے نہیں اٹھایا، صحابہ تو بخشے جا چکے ہیں۔ سورہ فتح، کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے آپ کا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ ان کیوں روندے پین، ان کیوں داڑ ہے، ان کیوں فرما رہے ہیں میری امت نال کی کرنا ہے؟ اے وکیلوں واسطے، اے طارق جمیل واسطے، اے انہاں دے واسطے، سارے امت کے بکھرے ہوئے گناہ کے بڑے بڑے نقشے قائم کرنے والے، سود کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، ظلم و ستم کے ٹھیکیدار، عدل کے نام پر ظلم و ستم کی انتہا۔ میرے رب کی قسم میرا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا، میں آپ بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ واہ یا رسول اللہ، کیا سوال کیا ہے، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر؟ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا۔ الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی۔ اور مجھے اپنے پاس بلایا اور جاتے جاتے دو باتیں فرمائیں، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑے۔ کتنے وکیل نمازی ہیں، کتنے تاجر نمازی ہیں، کتنے کاروباری نمازی ہیں، کتنے بیوروکریٹ نمازی ہیں، کتنی گھر کی عورتیں نمازی ہیں، کتنے مزدور غریب نمازی ہیں۔ اے میری امت نماز نہ چھوڑ اور اپنے نوکروں پہ رحم کر، میری امت کے غریبوں پہ رحم کر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہا اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ، صدر کے ساتھ نہیں، وزیر کے ساتھ نہیں، ایم پی کے ساتھ نہیں، کہ میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میری امت کے غریب میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، کہ میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر آخر میں کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ یہ کہتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ چلو کہانی یہاں ختم، آپ دیکھتے ہیں نظر ختم ہو رہی، نہیں 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 نہیں، ابھی ایک آگے بھی منزل ہے جہاں پھر آپ، یہ تو آپ سن رہے ہیں، اس دن آپ دیکھیں گے، آپ سب دیکھیں گے، میں دیکھوں گا، دیکھیں گے جب اللہ جہنم کو لائے گا اور ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان فرشتے زمین پہ گر جائیں گے سب، اور آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک کی پکار ہوگی نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں آج کسی کا سوال کرتا، بس میری جان بچا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ چار بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سب کے بڑے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چاروں پکار رہے ہیں یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا۔ خلیل 4000 نبیوں کے باپ، 4000 نبیوں کے باپ، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ عیسیٰ بن مریم اللہ کی نشانی، یا اللہ میں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو میں آپ یہ صدر، یہ سیکٹری، یہ ہم کہاں ہوں گے؟ نفسی نفسی کا ایک ہنگامہ ہوگا کہ ایک درد بھری آواز سب پر چھا جائے گی،
یا رب امتی امتی، ایک آواز آئی تھی یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ درد بھری فریاد کہاں سے آ رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ اتنی دکھ درد بھری آواز ہوگی کہ سب یوں دیکھیں کون ہے کون ہے کون ہے؟ دیکھا میرے آپ کے نبی ہوں گے جن کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور جھولی پھیلی ہوگی اور یوں عرش کی طرف ہاتھ ہوئے ہوں گے. اے میرے رب، میری امت، میری امت، میری امت. کون سی امت؟ جنہوں نے ساری زندگی اسی کی سنتوں کو ذبح کیا، انہی کے طریقوں کے خلاف بغاوت کی. سگی اولاد کو ماں باپ کہتے ہیں میرے گھروں نکل جا، میں نے منہ نہ پہ بھی کھامی، میں تینوں دو دن ہی بخشنا. ابھی کل ایک خط پڑا، ماں کہہ رہی میرے بچے مر جائیں، میری جان چھوٹ جائے. ماں مجھے بے عزت کرتے ہیں، مجھے ذلیل کرتے ہیں، اور یہ میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. کہ یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت. ایک تخت آئے گا، میرے حبیب تشریف رکھیں. اللہ اب میں نہیں بیٹھوں گا، میں ایسے ہاتھ رکھ دوں گا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. میں ہاتھ رکھ دوں گا، بیٹھوں گا کیوں نہیں کہ کہیں یہ اڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور میں میری امت میرے بغیر پیچھے اکیلی رہ جائے. لہذا میں نہیں بیٹھوں گا. وہ نبیوں میں رحمت لقب بانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. میرے بھائی بہنوں، اگر اس نے وفا کی ہے، کچھ ہم بھی کرتے، کچھ ہم سے بھی ہونی چاہیے.